الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. محترم بزرگوں، دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. حضرات، جمعے کا دن ہے اور بابرکت دن ہے. اس دن اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور ایک بڑی نماز جمعہ ادا کی جاتی ہے. اس اعتبار سے یہ اجتماع اللہ کو بڑا مقبول ہے، اور جو اس کا اہتمام کرتا ہے اس کے 1 ہفتے اور 3 دن یعنی 10 دن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اتنا بڑا ثواب. ہم لوگ یہاں جمع ہو رہے ہیں، اکٹھا ہو رہے ہیں، تو کوشش کی جاتی ہے کہ کوئی ایسی چیز معلوم ہو زندگی میں تاکہ آگے کی زندگی آسان ہو سکے. اس لیے کچھ نہ کچھ آپ کے سامنے ہر جمعے کو بات رکھی جاتی ہے تاکہ اس کا فائدہ سبھی کو، ہمیں بھی ہو. تو اس وقت جو ماحول ہے، جو کنڈیشن ہے، وہ تعلیم کی ہے، ایجوکیشن کی ہے. اسکول کھل رہے ہیں، ایڈمیشن ہو رہے ہیں، اور پھر چھٹی ہے. مدارس کھل رہے ہیں، ایڈمیشن ہو رہے ہیں، پھر تعلیم ہے. دونوں چیزیں ہیں. عصری علوم میں اپریل سے ایڈمیشن شروع ہو جاتے ہیں اور 1 مہینہ تعلیم ہوتی ہے مئی تک، اور مئی کے لاسٹ تک چھٹی پڑ جاتی ہے، اور پھر جون جولائی میں جا کر اسکول کھلتے ہیں. تو گویا کہ عصری علوم جو لوگ حاصل کرتے ہیں ان کے لیے 2 مہینے چھٹی کے ہیں. اب وہ اپنی چھٹی کیسے گزاریں، اس چیز کو سمجھنا ہے. مدارس اسلامیہ عید کے بعد فوراً کھلتے ہیں. اب عید کا پہلا مہینہ چل رہا ہے، شوال، اور 10 شوال سے تمام مدارس کھل جاتے ہیں. اس وقت ایڈمیشن مکمل ہو گئے ہیں. اب اگلے 1 دن کے بعد تعلیم شروع ہو جائے. اب ایسے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ جو لوگ اسکول میں پڑھتے ہیں، جو لوگ عصری علوم حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے بہترین موقع ہے 2 مہینے کا. ان 2 مہینوں میں وہ تعلیمات دینیہ حاصل کر سکتے ہیں، اپنا قرآن صحیح کر سکتے ہیں، اپنی دینیات صحیح کر سکتے ہیں، اپنا عقیدہ صحیح کر سکتے ہیں. سمر ویکیشن کے نام پر الگ الگ کیمپ لگتے ہیں، اسکول والے لگاتے ہیں، اور بھی بہت سے لوگ لگاتے ہیں. وہاں چھٹیاں گزارنے لوگ جاتے ہیں. لیکن ان چھٹیوں کا خاطر خواہ فائدہ اگر اٹھانا ہے تو سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اپنے بچے کی تمام ایکٹیویٹی کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے اندر جو اسلام کی بنیادی تعلیم ہے اس کو بھی ڈالیں. اور یہ سب سے بہترین موقع. اسکول کا برڈن نہیں ہے، اسکول اس کو جانا نہیں ہے، چھٹی ہی چھٹی ہے. اسکول والوں نے کچھ کام دے رکھا ہے، اس کو وہ 1-2 گھنٹے میں کر لیتا ہے، پورا دن وہ جو ہے فری رہتا ہے. ایسے میں اگر اس کے لیے 1 گھنٹہ بہترین نکال کر دین تعلیم کا انتظام کر دیا جائے، اس کو دین سکھا دیا جائے، تو پھر اس کو مزید کچھ سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی.
अगर उसको उसका दीन आ गया तो नमाज भी पढ़ेगा, रोज़े भी रखेगा, इस्लाम पर चलेगा, हर वो चीज़ जो इस्लाम को मतलूब है वो करने लगेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कुरान पढ़ाओ। लड़ाई झगड़ों से, नफरत से, अदावत से, बुग़्ज़ से, कीना से, सबसे छुटकारा मिल जाएगा। तो कुरान की तालीम वो हजरात जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, मदरसा उन्होंने नहीं देखा, उनके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। समर वेकेशन में इस वक्त जो गर्मी की छुट्टी हो रही है, तकरीबन 2 महीनों की बहुत से स्कूलों में छुट्टी हो गई, CMS है और भी सेंट मैरी है, इनमें छुट्टी और पड़ गई। और जो 2-4 बच्चे हैं उनमें भी 2-4 दिन के बाद छुट्टी हो जाएगी। अब ऐसे में आपको अपने बच्चे का शेड्यूल बनाना कि भाई मेरा बच्चा इन 2 महीने की छुट्टी में कुरान पढ़ ले, दीनियात पढ़ ले, अकीदा सही हो जाए, नमाज उसको आ जाए, और इस्लाम के जो बुनियादी फंडामेंटल्स हैं जो ज़िंदगी के लिए बिल्कुल ज़रूरी हैं वो उसको आ जाए। अच्छा ट्यूटर आप लगा लें और उसके बाद फिर देखिए कि उसकी ज़िंदगी में बाहर आती है। आप देखते हैं कि स्कूल, जिस स्कूल में आप भेजते हैं तो उस स्कूल की जो थिंकिंग होती है वो अपने सिलेबस में डाल देती है। जैसे कि सेंट मैरी आप देखें, ईसाई मिशनरी के जितने स्कूल चलते हैं, जितने भी इदारे हैं, उन इदारों के अंदर मजहबियत की कुछ ना कुछ किताबें रख दी जाती हैं। अब हमारे बच्चे भी वहीं जा रहे हैं, उन किताबों को पढ़ रहे हैं। तो जहाँ वो उन किताबों को पढ़ रहे हैं, उनका मकसद और मिशन यही है कि हम अपने दीन को फ़रोग़ दें। तो हमारी तालीम जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कुरान की, इसको भी हम फ़रोग़ दें। हम दूसरों तक नहीं पहुँचा सकते, अपने बच्चे तक तो मैं पहुँचा दें ताकि वो मुआवजा कर सके। जब सिलेबस की किताबें पढ़े और अपने दीन की किताबें पढ़े, उसमें सही जगह पर वो खड़ा हो, उतार और चढ़ाव का वो शिकार ना हो, तफावत का शिकार ना बने। वरना वो किताब उधर की पढ़ ली उसने सिलेबस में और दीन के नाम पर वो ज़ीरो है तो वो बहक जाएगा, वो गलत रास्ते में निकल जाएगा, वो इस्लाम को गलत समझेगा, वो उसकी तालीमात को गलत समझेगा, वो अपने ही दीन के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। और ऐसा हो रहा है। ऐसे में हम सब की ज़रूरत है। और यही चीज़ तालीम ही इंसान के कद को, उसकी फ़ौक़ियत को बढ़ाती है, अच्छे और बुरे की तमीज़ तालीम सिखाती है। हम उसको कुछ नहीं कर रहे, तालीम दे दीजिए, सही तालीम दीजिए, खुद वो फैसला ले लेगा। इसीलिए कुरान ने कहा हम पढ़े लिखे और अनपढ़ बराबर नहीं हो सकते, उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जिसने तालीम हासिल की, जिसने पढ़ा, जिसने जाना, जिसने समझा, वो हर चीज़ को बहुत ही डीपली लेकर समझ जाएगा कि ये ऐसा है। और जिसने पढ़ाई नहीं, जैसे बता दिया जाएगा वैसे बना देंगे, और उसमें फिर वो अदावत का, दुश्मनी का, नफरत का, लड़ाई का शिकार बन जाएगा। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि जहाँ हम अलग अलग जगहों पर रहते हैं, वहाँ से 4 से 6 बच्चों का इंतज़ाम कर लें, 10 बच्चों का इंतज़ाम कर लें, एक को बुला लें, 1 घंटे के लिए बेहतरीन तालीम हो जाए। 2 महीने में बेहतरीन उर्दू उसको आ जाएगी, 2 महीने में अच्छे खासा वो कुरान पढ़ने लगेगा, दीनियात उसको आ जाएगी, नमाज उसको आ जाएगी, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अक़ीदा उसका सही हो जाएगा। और ये ज़रूरत है हम सब की। अगर हमने ये इंतज़ाम नहीं किया तो कल को हम ये उम्मीद भी ना लगाएं उन बच्चों से कि वो हमारा अदब करें, वो इस दीन के ताल्लुक़ से सरगर्म हो, क्योंकि हमने कोई इंतज़ाम ही नहीं किया। और अगर हम इंतज़ाम कर रहे हैं तो फ़िक्र करें, तो फिर इसका रिज़ल्ट सामने वाला देखेंगे। जब वो शऊर पकड़ेगा, जब उसके अंदर समझदारी आएगी, तो वो खुद समझ जाएगा कि हाँ, हमारे वालिदैन ने, हमारे बड़ों ने ये हमारे लिए कर दिया बचपन में, और आज हम इस्लाम के छत्र छाया में बैठे हैं। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और असहाबे रसूल ने 1400 साल पहले अपनी कुर्बानियाँ दी, तो दीन के छत्र छाया मस्जिद में हम बैठे। अगर उन्होंने कुर्बानियाँ ना दी होती तो हम क्या यहाँ बैठते?
کیا یہ دین کی باتیں کر رہے ہوتے، ہم جب جمعے کی نماز کے لیے اکٹھا ہوتے نہیں ہوتے، لیکن انہوں نے قربانیاں دی تو آج ہم یہاں ہیں۔ ہم قربانیاں دیں گے تو آنے والے ہمارے بچے ہمیں یاد کریں جیسے ہم ان کو یاد کر رہے ہیں۔ تو یہ ہم سب کی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ہم یہ کام کریں، بہت ضروری ہے۔ اس سے پھر بدعت کا، ارتداد کا جو ایک ماحول چل رہا ہے اس سے بھی چھٹکارا مل جائے گا۔ تعلیم دے دیجیے بس اچھی والی تعلیم، پھر دیکھیے جو مسلمانوں کے اندر اختلاف ہے، جو لڑائیاں ہیں، وہ خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ قرآن تو محبت کی زبان ہے، اسلام امن کا دین ہے، اس کی تعلیمات ایک دوسرے کو قریب کرنے والی ہے، شانتی پھیلاتی ہے۔ ہم ان چیزوں کو سیکھتے ہی نہیں ہیں، بس دوسروں کی دیکھا دیکھی، میڈیا جو زہر اگلتا ہے اس کو سن سن کر ہم بھی ایسے ہی ہو گئے کہ ہاں اسلام بیکار ہے۔ ایسا نہیں۔ 1400 سال سے پہلے سے جو اسلام چلا آ رہا ہے وہ کیسے پنپ رہا ہے، وہ کھول رہا ہے، ایسے نہیں۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحیح تعلیم اپنے بچوں کو پہنچائیں، اور اس کا سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ یہ جو چھٹی کا موقع ہے اس میں آپ اپنے بچوں کو کہیں بھی رکھ کر تعلیم سے واقف کرائیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، اگر اطراف کے بچے ہیں یہیں کے، مثال کے طور پہ عالم آباد چھیتر کے بچے ہیں، تھوڑا شعور رکھتے ہیں، تو جے پرکاش نگر میں مدرسہ ہے، وہاں تعلیم شروع ہو گئی ہے، وہاں بھیج دیں مدرسہ عشاء، وہاں پر بچے پڑھیں۔ لیکن بچوں کو پڑھائیے ضرور، آپ ساری تعلیم دیجیے، ہم کسی تعلیم کے خلاف نہیں ہیں، لیکن دین کی تعلیم ضرور دیجیے، یہ آپ کا ادھیکار ہے اور اس بچے کا بنیادی فرض ہے آپ کے اوپر۔ اگر آپ نے یہ تعلیم نہیں دی تو کل کو وہ آپ کا گریبان پکڑے گا کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں تعلیم نہیں دی، اب ہم نماز میں پڑھیں تو کیا پڑھیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں اب بزرگ ہو جاتے ہیں، اب وہ سورہ فاتحہ یاد کر رہے ہیں، سبحان ربی العظیم یاد کر رہے ہیں، درود پاک یاد کر رہے ہیں، بچپن میں نہیں یاد کیا، اب پوری زندگی ان کی گزر گئی۔ 10 سال 14 سال سے لے کر 50-60 سال تک انہوں نے ایسی زندگی گزاری، اب جب آخری وقت کا سفر ہے اس وقت ان کو یاد آتا ہے سورہ فاتحہ یاد کر لیں، دعا یاد کر لیں، کلمہ یاد کر لیں، تو اب بتاؤ وہ 60 سال کس کے نقصان میں گئے؟ وہ 60 سال کا خمیازہ کون بھگتے گا؟ یہ ساری ذمہ داری کس کی تھی؟ سوچنے کی بات ہے۔ ہم ہزاروں روپے تفریحات میں اڑا دیتے ہیں، ایک دن کے کھانے میں، گٹکے بازی میں، شراب اور شربت وغیرہ ادھر ادھر، لیکن ایجوکیشن کے نام پر نہیں۔ تو سب سے پہلے تعلیم کو فروغ دیں، جب تعلیم ہوگی تو خود بخود آپ کا بچہ بہترین بنے گا، وہ ہر چیز میں فرق کرنا شروع کر دے گا۔ تو اپنے علاقے کے جو مدرسے ہیں وہاں آپ بھیجیں، یا اپنے گھر میں انتظام کریں، کچھ بھی کریں، لیکن اپنے بچے کو ضرور تعلیم دیں۔ دوسری چیز یہاں پر ایک اور کہہ دیں، آج کے وقت میں کوچنگ سینٹر چل رہے ہیں، کوچنگ سینٹر میں سب سے زیادہ جو ہمارے بچے پڑھنے جا رہے ہیں مسلم سمودائے کے، اس میں زیادہ تر لڑکیاں ہوتی ہیں، لڑکے تو پڑھتے ہی نہیں، لڑکے تو 10 سال کے بعد کام میں لگ جاتے ہیں، زیادہ تر لڑکیاں پڑھتی ہیں۔ اب ان کوچنگ سینٹروں میں جا کر دیکھیں کہ پڑھائی ہوتی کیسے، ہم اس طرف توجہ نہیں کرتے، ہم بہت زیادہ نہیں تو بس اتنا آپ کو اشارے کنارے میں بتا سکتے ہیں کہ ان کوچنگ سینٹروں میں غیر مسلم لڑکے زیادہ ہوتے ہیں، مسلم لڑکیاں زیادہ ہوتی ہیں، ایسے میں اختلاط ہوتا ہے اور تعلیم صحیح نہیں ہوتی، یا اس اختلاط کی وجہ سے غلط ٹریک پر انسان نکل جاتا ہے، اور اس طرح کی بہت سی چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں۔ ہم سب کو برا نہیں کہتے، بہت بڑی تعداد بہت پاک دامن ہیں اور ان کے گھروں میں
چیز کا اہتمام ہے، لیکن ایک چھوٹی سی تعداد ایسی بھی ہے جو غلط راستے پر چلی جاتی ہے، اس کو بھی ہمیں بچانا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کوچنگ سینٹر بھیجنے سے کے بجائے اپنے گھروں میں انتظام کریں۔ کوچنگ سینٹر کے نام پر مسلمان بچوں کے ساتھ میں بالکل غلط ویوہار ہو رہا ہے، ان کا غلط یوز ہو رہا ہے، ان کی کنڈیشن، ان کی ذہنی نشو و نما کو غلط طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اور سوشل میڈیا کے ذریعے ایک لڑکی ایسا کرتی ہے تو پورے تالاب کو جس طرح گندا کہا جاتا ہے، خراب کہا جاتا ہے ایک مچھلی کی وجہ سے، بالکل اسی طرح مسلم سماج میں ایک لڑکی نے یا وہ لڑکی ہوتی بھی نہیں، صرف پہناوے کی بنیاد پر تمام مسلم سماج کو خراب کروا دیا جاتا ہے۔ تو ایسے میں ہم اپنے مسلم سماج کو بچا سکتے ہیں، اور بچانے کا سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنے علاقے کے چھیتر میں، اپنے علاقے میں اس کا انتظام کریں، اور ایسا انتظام کریں کہ اس طرح کی جو سوشل میڈیا پر باتیں آ رہی ہیں، ارتداد کی ہے یا غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی ہے، غلط دوستوں کے ساتھ میں جانے اور آنے کی ہے، کافی شاپ پر چائے پینے کی ہے، بہت ساری چیزیں آپ سب جانتے ہیں، تو اس سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اور یہ جو ہے دینی کا کام ہی ہے، بس سوچیے کہ نماز پڑھنا دین کا کام ہے۔ اپنی بچوں کے تعلق سے فکر مند ہونا، اپنے بچوں کے تعلق سے تعلیم کی فکر کرنا، یہ بھی دین ہی ہے۔ جس طرح آپ ان کی فکر کریں گے، کل کو وہ دین کا داعی بنے گا، تو وہ ظاہر سی بات ہے اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا، جس طرح نماز پڑھنے کا ثواب ہے، اور وہ زندگی میں اس کے برابر رہے گا۔ نماز تو ایک وقت کے لیے ہے، لیکن تعلیم تو 24 گھنٹے اس کی زندگی میں ہے۔ تو اس طرح توجہ دیں۔ تیسری چیز جو کہنی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت مدارس اسلامیہ کھل گئے، اور مدارس اسلامیہ میں ایڈمیشن بھی ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ میرا بچہ حفظ کر لے، میرا بچہ جو ہے حافظ بن جائے، عالم بن جائے۔ بہت سے والدین کی خواہش ہوتی ہے۔ کل بھی ہمارے پاس ایک خاتون آئی، ان کی بھی ایک بڑی خواہش تھی کہ میرا بچہ عالم بن جائے۔ تو اس کا طریقہ جانیے، یہ نہیں کہ آپ نے 18 سال تک اپنے بچے کو اسکول میں پڑھایا، اب ایک دم ذہن میں آیا عالم بن جائے، تو عالم کیا پڑھیا ہے؟ یہ دوائی کی کوئی جو ہے ڈوز ہے، دے دی اور عالم بن گیا؟ اس کے لیے بھی وقت لگتا ہے، اس کا بھی طریقہ ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، یہ نہیں کہ اپنے بچے کو ایک ٹریک پر ڈالا 18 سال تک، اور اسے اٹھا کر دوسرے ٹریک میں ڈال دیا، اب وہ کیسے گروتھ کرے گا، آگے کیسے بڑھے گا؟ آپ نے اس کو مائنس میں پہنچا دیا۔ اس کے طریقے ہوتے ہیں، اس کو جانیے۔ اگر واقعی میں آپ کو عالم بنانا ہے، حافظ بنانا ہے، تو سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ 5ویں تک آپ اس کو اسکول میں پڑھا دیں، 5 تک، 5 سے 8 تک 3 سال ملتے ہیں، ان 3 سالوں میں اس کو حافظ بنا دیں۔ طریقہ یہ ہے کہ 1 سے 5 تک میں جاتے جاتے اس کا قرآن بہت اچھا ہو جائے، وہ عصری علوم کی بنیادی چیزیں بھی سیکھ لیتا ہے، اور 6 سے لے کر 8 تک وہی سلیبس ہوتا ہے جو 1 سے 5 تک میں پڑھاتے ہیں، بس اس کو بھی تھوڑا سا ڈیولپ کر کے پڑھایا جاتا ہے۔ پھر 9 سے لے کر آگے تک تعلیم پھر دوسری ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو ان 3 سالوں میں آپ بہت اچھے طریقے سے اپنے بچے کو حفظ کرا سکتے ہیں۔ بہت زیادہ 2 سال، 2.5 سال، اور بہت زیادہ 3 سال میں بچہ حفظ کر لیتا ہے۔ تو ایسے میں اگر آپ کا پلان ہے کہ میرا بچہ حافظ ہو، تو اس طریقے سے پلان کر کیا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ تعلیم سے ان کو ہٹا دیجیے، تعلیم دونوں دیجیے، ضرورت ہے وقت کی، کیونکہ آگے کیا وقت آنے والا ہے کچھ نہیں معلوم۔ دونوں تعلیم دیجیے، لیکن طریقہ جان کر دیجیے کہ وقت کم ہے، اس وقت کم وقت میں ہم دونوں تعلیم سے کیسے آراستہ کرا سکتے ہیں۔ سلیبس بہت زیادہ ہے، کون سی چیز زیادہ ضرورت ہے اس چیز کو دیجیے۔ اب مثال کے طور پر مارکیٹ میں بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں، آپ کی ضرورت کیا ہے اس چیز کو آپ خریدتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کے بچے کے لیے کون سی چیز زیادہ فائدہ مند ہے اس چیز پر آپ فوکس کریے۔ ساری چیزوں پر فوکس کریں گے، آپ کا بچہ نیچے کے نیچے بیٹھا رہ جائے گا، آگے نہیں گروتھ کرے گا۔ تو اس لیے، اور ایسا نہیں ہے جو IAS PCS بھی کرتے ہیں ان کے بھی تجربات سامنے آئے کہ 24 گھنٹے میں سے 8 گھنٹے پڑھائی کریے، 8 گھنٹے سوئیے اور 8 گھنٹے کھیلیے، آپ IAS بن سکتے ہیں، PCS بن سکتے ہیں۔ 18 گھنٹے پڑھنے کے باوجود بھی انسان نہ نکالے تو یہ افسوس کی بات ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں طریقہ نہیں معلوم۔ طریقہ جانیے کس طریقے سے ہم آگے گروتھ کر سکتے ہیں۔
اور اگر آپ کا بچہ عالم بننا چاہتا ہے تو عالم کے لیے بھی 2 کیٹیگری ہیں. اگر اس نے انٹر کیا ہے تو انٹر کے بعد 5 سال کا کورس ہوتا ہے, اس میں جائیے. اب 8 سال والے میں آپ لگ گئے تو اس کی زندگی چلے گی. اسی طریقے سے آپ کا بچہ ابھی 9-10 سال کا ہے تو اس کو جو ہے پہلے سے ہی آپ جو ہے عالم بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دوسری لائن ہے کہ آپ اس کو جو ہے یعنی کہ عربی میں ڈال دیجیے, پہلے عربی سے پڑھائیے, 8 سال میں وہ بہترین عالم بن جائے گا. تو جب اس طریقے سے آپ کرتے ہیں تو اس کے رزلٹ اچھے آتے ہیں اور سماج کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ چیز نکل کر سامنے آتی ہے. ورنہ پڑھائی تو سب کر رہے ہیں, سب لوگ پڑھ رہے ہیں, لیکن کوئی اچھا برانڈ سامنے نہیں آتا. ہزاروں لوگ فارغ ہوتے ہیں, کوئی اچھی تعلیم والا جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے ایسا بندہ ہمارے سامنے آ جائے, نہیں ملتا. کیوں؟ آپ نے ویسے محنت نہیں کی. کم وقت میں کس طریقے سے کیا کام کرنا ہے اس کا پلان کیجیے اور اپنے بچے پر, اپنے کسی رشتے دار پر, اپنے کسی متعلقین پر کام کیجیے. اس کو 1 نہیں 10 سال دیجیے اور پھر اس کا برانڈ دیکھیے کہ وہ سماج میں ایک ہی بچہ 10 نہیں 100 سے زیادہ لوگوں کو صحیح کر سکتا ہے. ایک واقعے کے بعد میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر, جب سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا اور مسلمانوں کو اس میں فتح ہوئی, تو کفار مکہ کے 70 لوگ گرفتار ہوئے, ان کو پکڑ لیا گیا. تو ان کا جو بدل رکھا گیا جزیہ, یعنی کہ ان کا جو فدیہ رکھا گیا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا, تو وہ یہ تھا یا تو اتنے پیسے جمع کر دیں اور اگر پیسہ نہیں دے سکتے تو مسلمانوں کے 10 بچوں کو پڑھا دیں, وہ معاف ہے, وہ آزاد ہے. تعلیم پہلے دن سے اسلام میں ہے. اسلام کی پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے, جس میں بتلایا گیا ہے پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا. تو اس میں سب سے پہلے تعلیم اپنے رب کی سیکھنی ہے, قرآن کی سیکھنی ہے, اور پھر اس کے بعد دوسری تعلیم سیکھنی ہے جو اللہ نے تمام علوم پیدا کیے ہیں. یہ ضرورت ہے, وقت کی ضرورت ہے. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم سب کی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اپنے علاقے کے بچوں کو جو پڑھنا چاہتے ہیں اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان کو سپورٹ کریں, آگے بڑھائیں اور پھر اس کے رزلٹ دیکھیں, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ